بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ تحریک حریت کے نامور رہنما محمد اشرف صحرائی کو فوجی محاصرے میں سپرد خاک کر دیا گیا۔ کشمیری عوام کو نماز جنازہ میں شرکت کی اجازت نہیں دی گئی۔ مقبوضہ کشمیر میں مکمل ہڑتال، مسئلہ کشمیر حل کیے بغیر خطے میں پائیدار امن کا قیام ممکن نہیں۔ بھارتی ظلم کشمیریوں کے جذبہ آزادی کو نہیں دبا سکتا۔ بھارتی مظالم عالمی برادری کے اجتماعی ضمیر پر ایک دبا ہیں۔ سیکیورٹی کونسل کی قراردادوں کے مطابق کشمیریوں کی جدوجہد کی حمایت جاری رکھیں گے۔ اشرف صحرائی کی وفات پر گہرے دکھ و غم کا اظہار۔ بھارتی قابض فورسز نے مظالم میں انتہا کر دی۔ 24 گھنٹے کے دوران مزید 5 نوجوان شہید۔ کشمیریوں کا بھرپور احتجاج۔ رمضان المبارک کے آخری عشرے میں جمعۃ الوداع کے موقع پر مہنگائی کا طوفان پھر امڑ آیا، انتظامیہ بھی بے بس۔ السلام علیکم ناظرین، عدالت نیوز کے میرپور اسٹوڈیو سے شاہ سرخیاں پروگرام کے ساتھ آپ کا میزبان ظفر مغل آپ کو سلام عرض کرتا ہے۔ آج ہمارے ساتھ اسٹوڈیو میں مہمان شخصیت موجود ہیں جو کسی تعارف کی مجاد نہیں ہیں، قید و بند کی بے شمار صعوبتیں برداشت کیں، مقبوضہ کشمیر میں حریت رہنماؤں کے ساتھ اپنا جذبہ حریت اجاگر کرنے کے لیے اپنا بھرپور کردار ادا کیا، جموں کشمیر ملی تحریک کے چیئرمین ہیں۔ میری مراد محمد اسلم ملک صاحب سے ہے۔ السلام علیکم ملک صاحب۔ وعلیکم السلام۔ آپ کا شکریہ کہ آپ نے وقت نکالا۔ آج رنج و غم و الم کے پہاڑ جیسی خبریں مختلف اخبارات میں شائع ہوئی ہیں اور یہ انتہائی افسوسناک موقع ہے جس کے حوالے سے آج میں نے آپ کو یہاں زحمت دی ہے کہ آپ اس حوالے سے جو ہے بات کر سکیں، عوام کو آگاہ کر سکیں۔ تو پہلی شاہ سرخی جو مختلف اخبارات نے نمایاں طور پہ شائع کی ہے، ان میں مقامی اخبارات عدالت، آوازہ، جموں کشمیر، شاہین اور دیگر اخبارات، نیشنل ڈیلیز جو ہیں وہ صاف ہے، جموں کشمیر ہے، نوائے وقت ہے، ان سب میں بھی یہ نمایاں طور پر شاہ سرخی مین لیڈ کے طور پہ شائع ہوئی ہے کہ تحریک حریت کے رہنما محمد اشرف صحرائی جو کہ ادھمپور جیل میں دوران قید ان کو تشدد سے جو ہے ہلاک کر دیا گیا ہے، ان کو جہاں بحق کر دیا گیا ہے، ان کو شہید کہا جا سکتا ہے۔ یقیناً بھارتی ظالم حکمرانوں نے ان کو ادویات تک فراہم نہیں کی اور کرونا بھی ہے، اس لحاظ سے ان کو محاصرے میں، فوجی محاصرے میں سپرد خاک کیا گیا ہے اور کشمیری عوام کو ان کے جنازے تک میں شرکت کی اجازت نہیں دی گئی۔ مقبوضہ کشمیر میں اس سلسلے میں مکمل ہڑتال کی گئی ہے۔ تو اس حوالے سے ملک صاحب میں آپ سے جاننا چاہوں گا کہ آپ چونکہ مقبوضہ جموں سے آپ کا تعلق ہے، آپ بھی قید و بند کی صحبتیں آپ نے بھی کشمیری رہنماؤں کے ساتھ برداشت کی اور بڑی جدوجہد ہے آپ کی، اس حوالے سے آپ بتائیے گا کہ آپ کے پاس معلومات ہے اور اس حوالے سے آپ کیا عوام کو پیغام دینا چاہتے ہیں؟ شکریہ ظفر صاحب آپ کا اور عدالت نیوز کا کہ آپ نے اس نازک مرحلے پر لب کشائی کا موقع فراہم کیا۔ ظفر بھائی، خوش آئند بات ہے کہ جو یاسین صاحب نے محمد اشرف صحرائی صاحب کے حوالے سے جو غم کا اور دکھ کا اظہار کیا ہے، یہ پوری ہماری قوم اس وقت جو ہے وہ اس غم اور دکھ میں گری ہوئی ہے۔ لیکن جو کردار گورنمنٹ آزاد کشمیر کو اور آزاد کشمیر کے حکمرانوں کو اور آزاد کشمیر کی سیاستدانوں کو ادا کرنا چاہیے تھا، وہ ہمیں نظر نہیں آ رہا اور اس کا فقدان ہے۔ اور وہ فقدان کیوں ہے، اس میں کیا مسلط ہے، یہ ہم سمجھنے سے قاصر ہیں کہ آزاد کشمیر کے جو طبقہ ہے، جو آزاد کشمیر کے سیاسی زعماء ہیں ہمارے اور جو آزاد کشمیر کی گورنمنٹ ہے، فاروق حیدر صاحب جو ہے وہ مگرمچھ کے آنسو تو بہاتے ہیں، لیکن جب عمل کی بات آتی ہے تو وہ پھس کر جاتے ہیں۔ باتیں وہ بڑی بڑی کرتے ہیں لیکن جب عمل کی بات آتی ہے تو وہ کچھ بھی نہیں ہے ان کے پلے، ان کے ہاتھ جو ہے نا وہ صرف ان کو میں نے دیکھا ہے کہ وہ
باتیں بہت بڑی بڑی کرتے ہیں لیکن عمل جی کچھ بھی نہیں ہے. صحیح. اگر عملی طور پر یہ آزاد کشمیر کا خطہ جو ہے، یہ آزاد کشمیر کی جو گورنمنٹ ہے، یہ جو انجوائے کر رہے ہیں یہاں پر بہت بڑی بڑی لگژری گاڑیاں اور بہت بڑے بڑے جو ہے نا وہ وظیفے دے رہے ہیں، جی یہ صرف اور صرف ان شہداء کی برکت کی وجہ سے ان کو ملا ہوا ہے. جی جی اور بالکل. اس چیز کا احساس میں نے نہیں دیکھا ہے یہاں پر کہ ہمیں وہ نظر نہیں آ رہا یا وہ چیز جو ہے اس کا فقدان ہے. جی بالکل. اور وہ فقدان کیوں ہے، جی اس کا محاسبہ آزاد کشمیر کے عوام کو آنے والے الیکشن میں کرنا چاہیے. جی اور اپنے ان لیڈروں سے یہ پوچھنا چاہیے کہ آپ نے تو یہاں اس خطے کی یہ جو حکومت ہے جس کا مقصد یہ تھا UNCIP کی قرارداد کے مطابق یہ وجود میں آئی تھی، اور اس کا مقصد یہ تھا کہ یہ تحریک آزادی کشمیر کو تقویت دے گی اور یہاں سے یہ پوری دنیا کے اندر مظالم کو اٹھائیں گے. یہ چودھری یاسین صاحب نے جو اسمبلی میں قرارداد پیش کی ہے، یہی چیز ان کو پوری دنیا میں لے کر جانی چاہیے کہ محمد اشرف صحرائی صاحب کو محاصرے کے اندر فوجی قوت خانے کے اندر ان کو شہید کیا گیا ہے. جی بالکل. ہندوستان نے یہ ایک حراستی قتل کیا ہے. اس حراستی قتل کے وجہ سے اور اس حراستی قتل کو آزاد کشمیر کی گورنمنٹ اور آزاد کشمیر کی اپوزیشن اور آزاد کشمیر کے سیاستدان کیا رنگ دیتے ہیں اور کس طرح سے اس کو دنیا کے سامنے پیش کرتے ہیں، یہ ان کا امتحان ہے. جی بالکل. محمد اشرف صحرائی نے اپنی جان قربان کر دی. جی جی. اور اس بڑھاپے میں انہوں نے نہ وہ جھکے نہ وہ بکے، اور وہ اپنے مقصد کے لیے اپنی جان بھی انہوں نے قربان کر دی. اپنا بیٹا انہوں نے شہید، ان کا بیٹا پچھلے سال شہید ہوا، اس سال وہ خود شہید ہو گئے. اب اللہ تعالیٰ نے ہم پر یہ ذمہ داری ڈالی ہے کہ ہم اس آزاد خطے میں بستے ہیں لوگ، کہ ہمارا کیا کردار ہے اور ہمیں اپنا کردار کس طرح سے نبھانا چاہیے. جی بالکل. اگلی شاہ سرخی کی طرف چلتے ہیں. یہ بھی انتہائی افسوسناک پہلو ہے کہ بین الاقوامی ضمیر سوئے ہوئے ہیں، لیکن مقبوضہ کشمیر میں قابض جو فوج ہے اس کی مظالم بھی جاری ہیں، اور قابض فورسز کے مظالم کے نتیجہ میں گزشتہ 24 گھنٹوں کے دوران مزید 5 نوجوانوں کو شہید کر دیا گیا ہے. اور اس بارے میں مقبوضہ وادی میں مکمل ہڑتال صحرائی صاحب کی وجہ سے بھی، ان کی شہادت کے حوالے سے بھی، اور جو کشمیری نوجوانوں کو تشدد کر کے بلا وجہ نہتے کشمیریوں کو شہید کیا جا رہا ہے، اس کے اوپر بھی آج مقبوضہ وادی میں احتجاج ہے. اس حوالے سے آپ کیا کہنا چاہیں گے ملک صاحب؟ دیکھیں، شہادتیں تو ہو رہی ہیں اور پچھلے 5 اگست سے لے کر آج تک بے شمار نوجوانوں کو ہندوستان کی فورسز نے مظالم کر کے، شہید کر کے ان کو صف ہستی سے مٹانے کی کوشش کی ہے، تحریک کو دبانے کی کوشش کی ہے. لیکن ہم بدقسمتی ہے کہ ہم 5 اگست 2019 کے بعد اپنا کوئی بیانیہ مرتب نہیں کر سکے. جی. اور آزاد کشمیر اور مقبوضہ کشمیر کی جو قیادت ہے یہاں پر موجود آزاد کشمیر میں، بیس کیمپ میں اور اسلام آباد میں، جی جی، یہاں وہ بیانیہ مرتب کرنے میں بری طرح سے ہم لوگ ناکام رہے ہیں. جی جی. اور یہ ناکامی ہماری جو ہے یہ ہمیں مایوسی ان لوگوں کو دلاتی ہے جو وادی کے اندر ہیں، جو اس کارزار میں جو وہاں پر جدوجہد کر رہے ہیں. وہاں ایک مایوسی کی فضا پیدا ہوتی ہے، اور مایوسی جو ہے وہ بڑی غلط بات ہے، اور وہ بڑا ایک غلط تاثر جاتا ہے اس کا، اور بڑا ایک غلط پیغام جاتا ہے. وہاں نوجوان شہادتیں دے رہے ہیں، لوگ قربانیاں دے رہے ہیں، اور یہاں ہم اس چیز کو، اس آواز کو، ان کی قربانیوں کو بین الاقوامی برادری تک نہ پہنچا سکیں، اور یونائٹڈ نیشن اور جنرل کونسل تک ہم اس کو نہ لے جا سکیں، اور اقوام عالم تک اس کو اگر ہم نہ پہنچا سکیں تو یہ ہماری ناکامی ہے، یہ ہماری بدقسمتی ہے. دنیا ہمارا ساتھ تب دے گی جب ہم دنیا کے پاس اپنی آواز کو لے کر جائیں گے. دنیا ہمارا ساتھ تب دے گی جب ہم دنیا کے سامنے اپنے ان جو ہم پر ہونے والے مظالم ہیں ان مظالم کو دنیا کے سامنے، دنیا کے ساتھ شیئر کریں گے. ہم یہاں کے اخبارات میں، مقامی اخبارات میں اگر خبریں دیتے رہیں گے تو ان کا کوئی خاطر خواہ جو ہے وہ اثر نہیں ہوتا ہے بین الاقوامی طور پر. مقامی طور پر تو اس کا ایک اثر ہے، اس کی ایک
اس کاوش کو سراہنا چاہیے، لیکن بین الاقوامی سطح پر اس کو اجاگر کرنے کے لیے، ان مظالم کو اجاگر کرنے کے لیے اپنے اس مبنی پر حق ایشو کو ہم دنیا کے سامنے پیش کرنے میں ناکام رہے ہیں بری طرح سے، اور ہندوستان اپنے جھوٹ کو دنیا کے سامنے سچ کر کے اس پیش کرنے میں کامیاب رہا۔ جی بالکل، اگلی شاہ سرخی کی طرف چلتے ہیں کہ آزاد کشمیر کے سابق صدر، سابق وزیر اعظم اور آل جموں کشمیر مسلم کانفرنس کے سربراہ سردار عبدالقیوم خان صاحب کی کل 6 برسی منائی گئی ہے آزاد کشمیر بھر میں اور مقبوضہ کشمیر میں بھی۔ تو آج کے اخبارات میں ان کی برسی کی دعائیہ تقریبات کے حوالے سے خبریں شائع ہوئی ہیں، تو اس حوالے سے میں بھی ان کی مغفرت کے لیے دعا گو ہوں۔ ان کی جدوجہد اپنی جگہ، ہمیں ان کی جدوجہد سے، ان کے کسی اقدام سے اختلاف بھی ہو سکتا ہے، لیکن وہ ریاست جموں کشمیر کے ایک لیڈر کی حیثیت سے، ایک قائد کی حیثیت سے ان کی مغفرت کے لیے دعا گو ہوں۔ تو اس حوالے سے آپ بھی کچھ کہنا چاہیں تو؟ سردار عبدالقیوم صاحب ایک بڑا نام ہے جی ریاست جموں کشمیر کا، اور وہ دنیا سے چلے گئے، اللہ تعالیٰ ان کو غریق رحمت میں جگہ عطا فرمائے۔ تمام کشمیری آزادی پسند لوگوں کی طرف سے میں ان کے لیے دعا گو ہوں کہ اللہ تعالیٰ ان کی درجات کو بلند کرے، اور اس رمضان کے مہینے میں اللہ تعالیٰ ان کے لیے ہم دعا گو ہیں کہ اللہ تعالیٰ ان کو کروٹ کروٹ جنت نصیب فرمائے۔ تو یہ ہمارا سیاست ہے، یہ ہمارے قائد آزاد کشمیر کے اس خطے کی بڑی شخصیت ہے۔ جی بالکل، اللہ تعالیٰ ان کے اوپر اپنے رحمت کے دروازے کھولے، ہم بھی ان کے ساتھ ان کے لیے دعا گو ہیں، آپ کے ساتھ ساتھ۔ جی بالکل جی۔ تو چونکہ پروگرام کا وقت بھی اختتام کے قریب ہے، تو آخری شاہ سرخی کی طرف جو یہ بھی ایک افسوسناک ہی پہلو ہے، چونکہ آج کے اخبارات کی جو شاہ سرخیاں تھیں وہ بھی زیادہ تر رنج و علم غم سے جو ہے وہ لبریز تھیں، اور اسی حوالے سے رمضان المبارک کا چونکہ آخری عشرہ اپنے اختتام کے قریب بڑھ رہا ہے، اور آخری آج جمعۃ الوداع بھی ہے اس رمضان المبارک کے مقدس مہینے کا، تو اس میں مہنگائی کا جو ازدہ ہے وہ ایک بار پھر اپنا پھن پھیلائے، عوام کی جیبوں پر وہ بھاری پڑ رہا ہے۔ تو اس حوالے سے انتظامیہ بھی جو ہے وہ اپنے اقدامات کے ذریعے اس کی روک تھام میں کامیاب ہوتی دکھائی نہیں دے رہی۔ تو اس حوالے سے آپ کیا کہنا چاہیں گے کہ اس مقدس مہینے میں جو تاجر حضرات ہمارے، وہ بھی ہمارے بھائی ہیں، ہمارے بزرگ ہیں، ان کے لیے آپ کیا کہنا چاہیں گے کہ وہ عوام کے ریلیف کے لیے ان کو کیا کرنا چاہیے؟ رمضان المبارک کا مہینہ بڑا رحمتوں، برکتوں اور اپنے اندر بے شمار ایک رحمتیں لے کر وہ آتا ہے۔ اس مہینے میں نہ کہ ہمیں ہمارے دین نے جو ہمیں سکھایا ہے کہ ہم منافع خوری اور جو بہت زیادہ لوگوں کو تنگ کرنے والی باتیں ہیں ان سے باز رہیں، لیکن اللہ تعالیٰ کا کوئی عذاب ہی ہے۔ یہ میں سمجھتا ہوں کہ رمضان کے مہینے میں اسپیشل ہم لوگ جو ہے نا قیمتیں گراں فروشی کرتے ہیں، قیمتوں میں اضافہ کرتے ہیں، اور من مانی قیمتیں جو ہیں وہ ہم وصول کرتے ہیں، اور یہ جو خود ساختہ ہم نے مہنگائی کی ہوئی ہے، تو اللہ تعالیٰ ہم پر رحم کرے۔ یہ بہت بڑی ایک وبا ہے کی شکل یہ بھی اختیار کر گئی ہے کہ رمضان کے مہینے میں عام دنوں میں جو چیز آپ کو 100 روپے میں ملتی ہے وہ ان دنوں میں 500 روپے کی ملتی ہے آپ کو۔ رمضان کے مہینے میں چاہیے کہ اس کے اوپر کنٹرول کیا جائے، مگر ہم اس میں اضافہ کر دیتے ہیں۔ رسد اور طلب کا جو ہے نا وہ بہانہ ہم نے بنایا ہوتا ہے کہ رسد اور طلب کی وجہ سے جو ہے یہ اس میں مہنگائی ہو جاتی ہے۔ یہ ساری چیزیں جو ہم اپنے یہاں پر موجود ہیں ان چیزوں میں اتنا تیزی سے اضافہ ہو رہا ہے، تو اللہ تعالیٰ ہم پر رحم کرے۔ غریب جو ہے وہ غریب سے غریب تر ہو رہا ہے، اور اللہ ہمارے ان اعمال کو جو ہے جو ہم اس رمضان کے مہینے میں کرتے ہیں وہ اللہ تعالیٰ قبول فرمائے۔ یہ رمضان المبارک کا آج جمعۃ الوداع ہے، اور برکتوں والا یہ مہینہ تھا، یہ بھی چلا گیا ہم سے، اور اس مہینے میں کشمیری قوم کو ایک بہت بڑا ایک سیٹ بیک ہے۔ یہ محمد اشرف صحرائی صاحب
ہمارے شہید ہو گئے ہیں جی جی، اور ان کو جو ہے معاشرے کے اندر ہندوستان نے قتل کیا، اور یہاں آزاد کشمیر کے اس خطے میں مہنگائی کا ایک طوفان برپا ہے، اور اس کو کنٹرول کرنا یہاں آزاد کشمیر کی انتظامیہ اور حکومت کی ذمہ داری ہے۔ وہ اپنے سارے معاملات میں بری طرح کیوں ناکام نظر آتے ہیں، اپنا کردار ان کو ادا کرنا چاہیے اور اس کو کنٹرول کرنا چاہیے۔ جی بالکل، چونکہ ناظرین پروگرام کا وقت ختم ہوا چاہتا ہے، تو آئندہ نئے مہمان کے ساتھ ایک مرتبہ پھر آپ کی خدمت میں حاضر ہوں گے۔ اپنے ارد گرد کے لوگوں کا، چونکہ کرونا وبا بھی ہے اور اس کی شدید لہر ہے، اور رمضان المبارک کا آخری عشرہ اور جمعۃ الوداع بھی ہے، اس موقع پر میں دعا گو ہوں اپنے پروگرام کی وساطت سے کہ اللہ تعالیٰ کشمیر کو آزاد کا دن نصیب فرمائے، اور مقبوضہ کشمیر میں جو کشمیری عوام کے اوپر ظلم کے پہاڑ توڑے جا رہے ہیں اس کا خاتمہ بھی ممکن ہو، اور آزاد کشمیر میں جو مہنگائی کا طوفان ہے اللہ تعالیٰ ان کو بھی ہدایت دے، اور کرونا وبا کے خاتمے کے لیے بھی میں اس رمضان المبارک کے جمعۃ الوداع کے موقع پر دعا گو ہوں کہ اللہ تعالیٰ ہمیں کرونا کی وبا سے بھی محفوظ فرمائے، اور مقبوضہ کشمیر میں جو جیلوں میں قید ہمارے کشمیری زماں ہیں، نوجوان ہیں، وہ بھی اس کرونا وبا سے محفوظ رہیں، اور اللہ تعالیٰ ان کو آزادی کی صبح نصیب فرمائے۔ کل تک کے لیے اجازت دیجیے، نئے مہمان کے ساتھ ایک مرتبہ پھر آپ کی خدمت میں حاضر ہوں گے۔ اپنے میزبان ظفر مغل کو اجازت دیجیے، اللہ حافظ۔